بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الاول تاریخ و علم الاصول و موضوعہ و آیتہ الی آخرہ۔ بس علم اصول کی یہ پہلی کتاب ہے، اسے کہتے ہیں الموجز فی الاصول۔ علم اصول الفقہ بہت بعد میں موجودہ صورت میں شروع ہوا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ تقریباً 4 صدی ہجری میں شیخ مفید نے اس قسم کے قوانین آ کر مرتب فرمائے ہیں۔ اگرچہ یہ اشتباہ کسی کو نہ ہو کہ یہ قوانین شیخ مفید نے خود بنائے ہیں، قوانین جو بنائے ہیں وہ احادیث سے استنباط کیا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اہل سنت نے علم اصول پر ہم سے پہلے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ ہمارے دور میں جو کام ہوا ہے وہ 4 صدی ہجری میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب لکھی، وہ قلمی نسخہ تھا، وہ آج کل ناپید ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ مفید سید مرتضیٰ جو ان کے شاگرد رشید تھے، انہوں نے دوسری کتاب لکھی، اور پھر یہ سلسلہ یہ چلتا ہے۔ اہل سنت ہم سے پہلے کیوں شروع ہوئے اصول الفقہ میں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تو کہہ چکے تھے حسبنا کتاب۔ رحلت پیغمبر کے بعد ہی انہوں نے ان قوانین پر عمل شروع کر دیا، جو ان کے دل کو سمجھتے تھے کیا شروع ہو گیا، استحسان شروع ہو گیا، فلاں شروع ہو گیا، فلاں شروع ہو گیا۔ لیکن چونکہ جب تک زمانہ ائمہ موجود تھا تو ائمہ کی موجودگی میں ہمارے فقہاء کو اصلاً استنباط کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی۔ ہاں، جب ائمہ کا ادوار ختم ہو گیا، امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں چلے گئے، تو انہی احادیث اور فرامین کی روشنی میں پھر باقاعدہ انہوں نے 4 صدی ہجری میں آ کر شیخ مفید نے پہلے چھوٹی سی کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا۔ پھر درمیان میں ایک اور چھوٹی سی بات آپ کی علم ہونی چاہیے کہ خود آپ کے علماء میں بھی ایک بحث چلتی رہی ہے۔ وہ دور تھا اخباریوں کا اور اصولیوں کا۔ جب نیا نیا یہ کام شروع ہو گیا اور یہ قوانین بننے شروع ہو گئے، خبر واحد حجت ہے یا نہیں، ظواہر الفاظ حجت ہے یا نہیں، استصحاب فلاں، تو وہ جو اخباری بزرگان تھے وہ میدان میں آ گئے کہ جناب یہ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کے قانون بنانے والے، اور پھر ان قوانین سے حکم شرعی کا ایک عرصہ۔ اگر آپ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو دیکھیں، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو دیکھیں، تو اس میں آپ کو متن حدیث نظر آئے گا۔ جب تک اصول اس کیفیت میں نہیں آیا تھا تو اس دور میں جو توضیح ہوتی تھی نا، وہ توضیح ہوتی تھی متن حدیث، کہ ایک فقیہ کے سامنے 2-3 حدیثیں ایک موجود ہیں، جو فقیہ جس حدیث کو لکھ دیتا وہ گویا اسی کا فتویٰ شمار ہوتا تھا۔ یہ جو موجودہ توضیح مسائل آپ کو نظر آ رہی ہے، اس صورت کی توضیحیں اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ بحث چلتی رہی، اور اس کے بعد پھر بہرحال اصولی غالب آتے گئے، چونکہ موقف ان کا مضبوط تھا، علمی تھا، اور پھر اخباری رہتے۔ اب شاید کوئی ہو، لیکن ہمارے سامنے ایسا بندہ کوئی نہیں کہ جو اس اصول سے اپنے آپ کو مجتہد بھی کہے اور پھر وہ اصولی بھی نہ ہو اور ان قوانین کا قائل بھی نہ ہو۔ آپ کے اس پاکستان میں اس سے پہلے قوم و نجف میں بھی جو تاریخ ہے کہ پہلے جو کتاب زیادہ مروج تھی، مختلف کتب ہوا کرتی تھیں، لیکن ایک کتاب ہے معالم الدین، بڑی دقیق کتاب ہے، پہلے وہ پڑھائی جاتی تھی۔ ہم نے بھی پاکستان میں خود وہی پڑھی تھی، حالانکہ وہ ابتدائی طالب علم کے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے ایک کتاب آئی جس کا نام تھا تحریر المعالم، وہ خلاصہ تھا اس کا مبتدی طالب علموں کے لیے، لیکن وہ زیادہ جگہ نہ بنا سکی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آیت اللہ جعفر سبحانی، خدا ان کی فیوز و برکات کو جاری رکھے، انہوں نے آ کر یہ کتاب لکھی جس کو کہتے ہیں الموجز۔ اب ان کا جو نہج ہے وہ نہج یہ ہے، کیوں؟ چونکہ آپ نے اس کو اگر نہ پڑھا ہوتا تو آپ شروع کرتے ڈائریکٹ اصول الفقہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی تفصیلی کتاب ہے، مختصر نہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ کیا ہے کہ نہیں، ایک مبتدی طالب علم
جس کو ابھی ہم نے بھاری بھرکم بحثوں میں اور گہرائیوں میں نہیں ڈالنا. فی الحال یہ بتانا ہے استصحاب کیا ہوتا ہے، استصحاب کہاں جاری ہوتا ہے، تاکہ کم از کم وہ اس قسم کی اصطلاحوں سے واقف ہو. کیوں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا جو سسٹم ہے ابھی جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ شرلومہ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے پہلے ہی درس میں آ جاتا ہے بناء حلال حقائق، آپ کو پتہ نہیں حقیقت اسریہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. یہ ہمارے سسٹم کا آپ کو قصور نہیں ہے. سسٹم میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم کم از کم اصطلاحات سے واقف ہو کر آتے ہیں. جب لمحہ اٹھاتے ہیں تو جو ہی حقائق شریعت ہمیں پتہ ہوگی کہ شریعہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل ابتدائی لوگ ہیں، اس لیے نام بھی الموجز رکھا. رسائل شیخ انصاری انشاءاللہ زندگی آپ پڑھیں گے، اس میں الفاظ کی بحث نہیں ہے. کفایہ میں ہے، اصول مظفر میں بھی ہے. تو ان بزرگوں نے ان بزرگان کی کتب کو سامنے رکھ کر اس کے بھی 2 حصے کر دی. بحث الفاظ کو بھی چھیڑا ہے تاکہ کم از کم پتہ ہو اجزاء کیا ہوتا ہے، مطلق کیا ہوتا ہے، مقید کیا ہوتا ہے، اصالت الظہور کیا ہے، اجمال کیا ہے، تبیین کیا ہے، اس کی بھی سمجھ آ جائے. اور دوسرے حصے میں جا کر انہوں نے اس کو بھی لکھا ہے تاکہ جب آپ انشاءاللہ اس کے بعد فوراً داخل ہوں گے اصول الفقہ مظفر میں تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہو کہ نئی چیز ہے. نام آپ کو جانتے ہیں، عنوان آپ جانتے ہیں، تعریفیں ان کی جانتے ہیں. اب پھر اس میں عبارت ہوں گے اس کی مزید گہرائیوں میں اور اس کی جزیات میں، پھر وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ہم بھی انشاءاللہ اس کتاب کو اس کتاب کے مقصد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے. چونکہ انہوں نے مبتدی طالب علم کے لکھی ہے تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ گہرائیوں میں اور مزید شروحات دیکھ کر اس میں لمبے چوڑی بحثیں نہ کریں. جس کے لیے انہوں نے لکھی ہے ہم بھی اسی لیول کو سامنے رکھ کر اس کو آگے جاری کریں. شیخ جعفر سبحانی دامد اللہ العالی شروع کر رہے ہیں. کوئی بھی علم آپ پرانی کتابیں اٹھائیں گے، آپ نے منطق بھی ماشاءاللہ پڑھی ہے، تو اس میں سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اس علم کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تعریف کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے. الموجز میں انہوں نے خود اصول الفقہ کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت سے پہلے ایک جملہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں اس کا نام ہے علم اصول الفقہ. اصول اور فقہ 2 لفظ ہیں. فقہ کے اصول کا علم، اس کا مطلب ہے فقہ کوئی اور چیز ہے اور اصول کوئی اور چیز ہے. اور اس لحاظ سے انہوں نے فرمایا کہ فقہ کی تعریف بھی ہم کر یہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اصول کی تعریف کریں گے، پھر اصول فقہ کی جو موضوع ہے فلاں کریں گے. تو فقہ کی تعریف انہوں نے پہلے ذکر فرما دی. فقہ کیا ہے؟ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتھا التفصیلیہ. احکام کے ساتھ شرعیہ کی قید کیوں لگائی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ سارے احکام کوئی شرعی ہوتے ہیں، کچھ عرفی ہوتے ہیں، کچھ عقلی ہوتے ہیں. ہماری فقہ میں فقط احکام شرعیہ، وہ واجب، حرام، مستحب، مکروہ، اس کی بات ہوتی ہے. احکام عقلیہ فقہ کا موضوع عن ادلتھا التفصیلیہ. انشاءاللہ آپ بڑی تفصیل سے آگے پڑھیں گے. ایک دلیل اجمالی ہوتی ہے، ایک علم اجمالی ہوتا ہے، ایک علم تفصیلی ہوتا ہے. بہت ان میں فرق ہوتا ہے. ادلہ تفصیلیہ کیوں لکھا ہے؟ فرماتے اس لیے ایک دفعہ ہم بھی ایک حکم کو جانتے ہیں، مجھے پتہ ہے داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن میرے پاس اس کی دلیل تفصیلی نہیں، اجمالی ہے. کیوں؟ چونکہ میرے مقلد نے کہا ہے، بس اتنی میرے پاس دلیل ہے. جو میرا مقلد ہے، میرا مقلد اس کی دلیل تفصیلی کو جانتا ہے کہ بھئی واجب ہے تو کیوں واجب ہے. ٹھیک. اب اس دلیل کی روشنی میں فقہ کیا ہے؟ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتھا. جو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے احکام شرعیہ فرعیہ کا علم رکھتا ہوگا، ہم اس کو فقیہ کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے مجتہد.
فریع کیوں کہا ہے؟ بہت آسان، آپ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصول دین اور فروع دین۔ فقہ میں فروع دین کی بات ہوتی ہے، اصول دین کی بات، اس لیے فریع لکھا ہے تاکہ بات علم اصول کی نہ ہو، کیوں؟ چونکہ وہ بات علم کلام میں ہوتے ہیں جو آپ بابیت سے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مزید آگے چیزیں پڑھیں گے۔ ختم ہوگی بات۔ اس کے بعد ہم آ جائیں اپنے اصل موضوع۔ جناب فقہ کا پتہ چل گیا، فقہ تو ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کا علم۔ پھر اصول فقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں احکام شرعیہ ہمارے اوپر نازل تو ہوتے نہیں، آخر وہ کہیں سے لیے جاتے ہیں۔ ہم شریعت احکام شرعیہ کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ یا قرآن سے یا سنت سے، وہیں سے لیتے ہیں نا۔ اب قرآن و سنت سے لیتے ہیں تو اس میں ہی بڑے مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ گہرائیوں میں جائیں گے۔ ایک لفظ قرآن میں کہیں کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے۔ روایات کی دنیا میں جائیں گے تو ایک روایت کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، دوسری روایت کہتی ہے وہ غلط ہے۔ تو اب ہمارے پاس کوئی ایسے قوانین مضبوط ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ہمیں ظاہری ہمیں تناقض نظر آتا ہوتا ہے، ان میں کوئی قسم کی فرق نظر آتا ہے، کوئی چیز تو ہمیں صحیح رہنمائی کرنے والی ہو جو ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ تو جو چیز ہمیں صحیح راستے پر لے جائے گی اور صحیح حکم شرعی کے استنباط ہوگا، ان قواعد کے علم کا نام ہوتا ہے اصول الفقہ۔ اب آپ کو عربی میں اگر اس کی تعریف بنائیں گے تو بہت آسان، وہ علم بالقواعد، اصول الفقہ نام ہے ان قوانین کا التی کہ جن کے ذریعے انسان احکام شرعیہ کا استنباط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ختم ہوگی بات۔ جناب ہم نے منطق میں پڑھا تھا کہ جو علم ہوتا ہے کچھ تعریف ہوتی ہے، اس کا موضوع ہوتا ہے، اس کی غرض و غایت ہوتی ہے، اور اس کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے مبادی ہوتے ہیں، یہ ساری منطق کی ابحاث ہیں وہاں پر۔ اس کا کوئی موضوع بھی ہے۔ اب آپ کو ایک نقطہ یہاں اور ذہن میں رکھنا ہوگا، مرحوم مظفر سے پہلے اگر آپ پہلی کتب کو پڑھیں، قوانین کو پڑھیں یا معالم کو پڑھیں، ان کو پڑھیں گے تو وہاں ان بزرگان کے دور میں یہ معروف تھا کہ علم اصول الفقہ کا موضوع ہیں 4 چیزیں جن کو کہا جاتا ہے ادلہ اربع۔ کیا جناب؟ قرآن، سنت، اجماع اور عقل، بس یہی جناب موضوع ہے۔ مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کو تھوڑا سا تبدیل کیا، انہوں نے بھی تقریباً اسی حساب سے اس نظریات قائل ہوئے کہ نہیں ہمارا موضوع فقط 4 چیزوں میں، ہم صرف اجماع اپنا صرف قرآن، سنت، اجماع و عقل میں باس، بلکہ کیا کہیں گے، ہر وہ چیز جو حکم شرعی میں استنباط کے لیے ہماری معاون مددگار بن سکتی ہے، ہم اس میں بحث کریں گے کہ آیا یہ واقعی معاون ہے، ہم اس کو استنباط میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارا جو موضوع ہے ہمارے نزدیک وہ فقط 4 چیزوں میں خاص ہے۔ پھر اس کے بعد وہی سوال آئے گا، جناب اصول فقہ پڑھیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ وہ تو ہم نے پہلے ہی بتا دیے تعریف میں، کون سی؟ کہ احکام شرعیہ کا استنباط۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے بھی، احادیث کے حوالے سے بھی بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو ہم نے ان پیچیدگیوں کو حل کرنا ہے، ہم نے ان سے ایک حکم شرعی نکالنا ہے، تو اس شرعی نکالنے کی غرض سے ہمیں ان قواعد کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد فرماتے ہیں ایک نقطہ جس کو آپ کہتے ہیں نوٹ یا تنبیہ ٹائپ، فرماتے ہیں ہر علم میں قانون ہوتے ہیں۔ اب آپ جائیں ریاضی کے، اس کے اپنے قانون ہوں گے، میڈیکل کی دنیا میں جائیں ان کے اپنے ہوں گے، فزکس کیمسٹری کی دنیا میں جائیں ان کے اپنے قانون ہوں گے۔ ہر علم کا ہر قانون کسی دوسرے علم میں مفید، بلکہ ہر علم کی اپنے کچھ روابط ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا علم ہے اصول الفقہ کا، اس میں بھی دوسرے قواعد علمی ہمیں کام نہیں دیتے، بلکہ یہاں پر اس کے اپنے کچھ قوانین ہیں جو مسائل انشاءاللہ آئیں گے، ظاہر الفاظ فلاں فلاں، وہ ہمارے لیے مفید ہیں۔ کوئی ریاضی کا قاعدہ ہمیں زیادہ یہاں پر استنباط میں شاید فائدہ نہ دے یا فلاں کا، ٹھیک ہے جی، تو ہم انشاءاللہ اس کا اپنے قواعد میں کریں گے۔
والامر الاول تعریف علم الاصول وموضوعه و فرماتے ہیں ان لفظت اصول الفقہ، چونکہ ہم کس کو شروع کر رہے ہیں؟ اصول الفقہ. فرماتے ہیں اس میں دو کلمے ہیں، ایک کلمہ اصول اور دوسرا ہو گیا فقہ. تدلان، آپ یہ کہتے ہیں، منع کریں گے نا، اصول الفقہ، فقہ کے قوانین. اس کا مطلب ہے فقہ کوئی اور چیز ہے جس کے یہ شابہ. تدلان، یہ دو کلمے دلالت کرتے ہیں انا ہونا اصولا و قواعد، کہ جناب یہاں پر کچھ قواعد ہیں، کچھ کلیے ہیں. یتکل الفقہ علیہا، کہ فقہ کا بھروسہ ان پر ہے، انہی قواعد کی بنیاد پر فقہ پروان چڑھتی، آگے چڑھتی، احکام بنتے ہیں. تو فرماتے ہیں فلا بد من تعریف الفقہ اولا ثم تعریف الاصول لی. تو کیا ہی اچھا بہتر ہے کہ ہم پہلے آپ کو فقہ کی تعریف بتاتے ہیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں، بعد میں ہم اپنے اصول فقہ میں چل جائیں گے. فقہ کیا ہے؟ فقہ کی تعریف جو معروف ہے وہ یہ ہے، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتها. بہت آسان. فخرج بقید الشرعیہ، جناب احکام کے ساتھ شریعہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرماتے ہیں ہم نے بات کی فقہ کی، تو فقہ میں احکام شرعیہ کا علم ہونا ہے، احکام عقلیہ ان کا کام فقہ میں، وہ فقہ سے مربوط جو شرعی حکم ہے ہم نے ان کو دیکھنا ہے. الفرعیہ، فرعیہ کی قید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جناب اصول دین اور فروع دین. یہاں پر فقہ میں جو احکام ہے فرعی کی بات ہوتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الاخری، متاجر، نکاح، طلاق، حدود، میراث، وہ والے مراد ہوتے ہیں. اب توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، وہ فقہ میں فرماتے ہیں. بس فرعیہ کی قید سے اعتقادیہ نکالیں، اور تفصیلیہ اس کی قید سے نکل گیا علم مقلد. جو میرا علم ہے وہ کسی حکم کے بارے میں دلیل تفصیلی سے نہیں ہے، وہ دلیل اجمالی ہوتی ہے. مجھ سے پوچھا کہ جناب گاڑی رکھنا واجب ہے؟ ہاں واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ میں کہوں گا چونکہ میرے مجتہد کا حکم ہے، بھائی اس سے آگے میرا فریضہ. لیکن جب مجتہد سے پوچھیں کیوں واجب ہے تو وہ پوری ڈیٹیل بتائے گا کہ فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، فلاں آیت ہے، الی آخر وہ ادلہ. بس فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ، اگرچہ مقلد بھی عالم بالاحکام ہوتا ہے، لیکنہ لا عن دلیل، لیکن اس کے پاس دلیل تفصیلی نہیں ہوتی، بلکہ بتبع دلیل، اس کے پاس ایک چھوٹی سی دلیل اجمالی سی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ حجیت رائے المجتہد فی حقہ فی عامۃ الاحکام. اس کو اتنا پتہ ہے کہ یہ جو احکام ہیں جو فرعی ہیں ان بارے میں فقیہ کا حکم حجت ہوتا ہے. چونکہ میرے فقیہ نے یہ کہا ہے یہ واجب ہے تو لہذا واجب ہے، اس نے کہا مستحب ہے تو مستحب ہے، اس سے آگے مجھے تفصیل نہیں ہوتی. لیکن جو مجتہد وہ عالم بکل حکم، مجتہد کو ہر حکم کی بنیاد کا پتہ ہوتا ہے دلیل خاص کے ذریعے کہ وہ کون سی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر یہ واجب ہوئی یا یہ مستحب ہوئی. ختم. فقہ کے بعد آگے ہمارا اپنا موضوع وہ ہے اصول. اصول میں تین چیزیں ہم بیان کریں گے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور اس کی غرض و تعریف. هو علم یبحث فیہ عن القواعد التي يتوصل بها، کا مرجع وہی قواعد ہوگا کہ جن قواعد کے ذریعے ہم پہنچیں گے استنباط احکام شرعیہ عن دلیل سے اس کے حکم کا استنباط کریں گے. وعلی ذلک، تو پھر نتیجہ یہ ہوا بس اصول فقہ مبادئ فقہ میں سے ہے. کیا مطلب؟ فقیہ وہی ہوگا جو اصول الفقہ کو حکم وہی جان سکے گا جو دلیل حکم کی شناخت رکھتا ہوگا اور وہاں سے نکال سکے گا. وَيَتَكَفَّلْ بِيَانُ كَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى الْحُكْمِ، اور ان کا کام ہے کہ حکم شرعی پر دلیل کو قائم کرنا، کیسے کرنا، یہ جان سکے. اصول الفقہ کا موضوع کیا ہے؟ فرماتے اس کا موضوع ہے کل شیء
وہ شے جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ فقہ میں حجت بن سکے، کہ ہم اس کو دلیل بنا کر حکم شرعی کا استنباط کر سکیں اور کوئی حکم لگا سکیں۔ وَمِن شَأْنٍ يَقَعُ فی طریق الاستنباط، یعنی ہر وہ شے جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ طریق استنباط میں ہم جس حکم کو پاس کرنے جا رہے ہیں اس کے راستے میں کہیں کوئی ممد اور معاون قرار پا سکے۔ لہذا اس کے ذریعے میں نے گزارش کر دی، وہ جو پرانی روش تھی کہ جناب اصول الفقہ کا موضوع فقط ادلہ اربع ہیں، یہ اس نظریے سے ہم تھوڑا تجاوز کر گئے کہ نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو استنباط میں ہماری ہوگی وہ ہمارا موضوع ہوگی اور ہم اس میں بحث کریں۔ بس فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ قَاعِدَةٍ، یہ عملیہ غلط ہے، لَيْسَ كُلُّ قَاعِدَةٍ عِلْمِيَّةٍ، ہر علمی قاعدے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ فقہ میں حجت بن سکے، کہ وہ فقہ میں دلیل بن سکے۔ کیوں؟ اب ظاہر ہے میں نے گزارش کی ہے ریاضی میں بھی قانون ہے، فزکس اور کیمسٹری میں بھی قانون ہے، تو ان کے قوانین میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ فقہ میں بھی ہمارے لیے دلیل، ہر قاعدہ علمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ فَلَيْسَ لِعُلُومِ الطَّبِعِيَّةِ وَلَا الرِّيَاضِيَّةِ هَٰذِهِ، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، انما ہیجا، بلکہ یہ صلاحیت ہے کا مرجع، یہ صلاحیت لعدید من المسائل، چند مسائل میں ہیں، کچھ خاص مسائل ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس میں حجت بن سکتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں جیسے انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، ظواہر کتاب، خبر روایت، شہرت فتویٰ یا الی آخر۔ غایت، اصول فقہ پڑھتے کیوں ہیں؟ اصول فقہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں القدرت علی استنباط الاحکام الشرعیہ، اس لیے تاکہ ہم احکام شرعیہ کو ان کی دلیلوں سے استنباط کر سکیں، ان کی ادلہ سے، والعثور علی امور، اور ہم اس کے ذریعے وہ چیزیں جان سکیں، ہم ان چیزوں تک پہنچ سکیں یحتج بہا، کہ جن کے ذریعے احکام شریعہ میں فقہ پر دلیل قائم کی جاتی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں آ سکتے، ان کا جانا ختم۔ بس وَمِمَّا ذَكَرْنَا يُعْلَمُ وَجْهُ الْحَاجَّةِ إِلَىٰ أُصُولِ، بس اس کا مطلب سمجھ آ گئی نا کہ اصول فقہ پڑھنا کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے احکام شریعہ کو ان کی دلیلوں سے استنباط کرنا ہے، اور اس میں بہت ساری مشکلات ہیں، تو جب تک ہمیں ان قواعد کی استنباطی کا پتہ نہیں ہوگا ہم حکم اخذ کر ہی نہیں سکتے۔ بس ان الحاجات الیہ، فرماتے ہیں اصول الفقہ کی حاجت بھی اسی طرح ہے جیسے آپ کو علم منطق میں حاجت ہوتی ہے۔ کیا منطق کا کام کیا ہوتا ہے؟ یرسم النہج الصحیح فی کیفیت اقامت البرہان، منطق سمجھاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنا ہو وہاں دلیل کیسے قائم کرنی ہے، اور جو اشکال آپ بناتے ہیں پھر اس میں آپ کہتے ہیں فلاں شرط ہے فلاں شرط ہے، تو وہ بھی آپ کو وہ سکھاتے ہیں۔ اس کا کام بھی اپنی دنیا میں یہ سکھانا ہے کہ کسی دلیل سے حکم کا استنباط کیسے کرنا ہے۔ حقد الحال فی علم الاصول، بس علم اصول کیا سمجھاتا ہے؟ یبین کیفیت اقامت الدلیل، اصول فقہ سمجھاتا ہے کہ حکم شرعی پر دلیل کو کیسے قائم کیا جاتا ہے، یہ کام ہے اصول الفقہ کا۔